تو سینیٹر فیصل واڈا صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں، تحریک انصاف کی حکومت کا بھی حصہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ فیض حمید صاحب کے معاملات کو بھی آپ دیکھتے رہے جب وین ہی واز ان پاور ایز ویل. مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا کہ آپ کے نظر میں کیا ایسی چیز تھی جو فیض حمید صاحب کو لے ڈوبی؟ اوور ایمبیشیس ہونا، یا پھر ظاہر ہے کہ جو ایک پلاننگ شروع ہوئی تھی کہ کس طریقے سے کس موقع پر کس کو ایکسٹینشن دینی ہے، خان صاحب کی حکومت جس طرح سے آئی تھی اور اس کے بعد ایکسٹینشن ہوئی، پھر اس کے بعد ان کو آگے بڑھنا تھا اور پھر آگے اینڈ میں جا کے معاملات خراب ہو گئے. میں چاہوں گا آپ ذرا اس کو اگر سم اپ کر پائیں کہ ان کے لیے نیا ان کی کب ڈوبی؟ دیکھیں جی، یہ تو اللہ کی شان ہے کہ عرش سے فرش پہ کس کو لاتا ہے، فرش سے عرش پہ کس کو لے کے جاتا ہے، یہ تو صرف اللہ کے ہاتھ میں. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ ریاستی، فوجی، پاکستان، جمہوریت، سیاست، ملک دشمنی تباہ کر دیا ملک کو. ٹھیک ہے، اس جگہ پہ لے آئے جہاں سے ناممکن تھا. وہ تو اللہ کی رحمت تھی، اس کا کرم تھا، اس کا فضل تھا کہ ہمیں اسباب وسیلہ میں طور پہ فیلڈ مارشل صاحب ملے، آصم منیر صاحب، دنیاوی اور قانونی طور پہ ان کا بھی راستہ بند کر دیا تھا. بالکل ایسے ہی. اور اس میں یہ تھا کہ وہ اپنی اقتدار چاہتے تھے خان صاحب، اور کنٹرول چاہتے تھے ریاست کے اوپر، جس کا چیف وہ فیض حمید کو بنانا چاہتے تھے. اگر یہ چیف بن جاتا تو آپ سوچیں ملک کے اندر کیا ہوتا. تو یہ تو مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. میں تو آپ کو، جو انسان کچھ سوچتا ہے اللہ میں کچھ اور کرتا ہے. تو بیسٹ پلانر ہی اللہ تعالیٰ ہے. میں کوئی بہت فرشتہ یا نیک آدمی نہیں ہوں، لیکن جو ایمان ہے وہ ایمان ہے. تو اس میں اب آپ کو کلیئرٹی ملنی چاہیے کہ یہ اب اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. یعنی کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ 2018 سے پہلے سے یہ سلسلہ شروع تھا یا اس کے بعد آ کے یہ پلاننگ شروع ہوئی ساری؟ دیکھیں، اقتدار میں آ کے ہی ہوئی نا فیض حمید کے ساتھ. تو اس میں فیض حمید کو تو فائدہ تھا، تو فوج کو تو ملک کو تو کوئی فائدہ نہیں تھا. تو سیاست کون کر رہا تھا؟ اور سیاسی طور پہ جب گواہی اور ایویڈنس وہ خود دیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد رہ کیا جائے گا؟ ایز وزیر اعظم کیا احکامات ملتے رہے ان کو اور وہ کرتے رہے. اور یاد رہے کہ 9 مئی کے اندر بھی فیض حمید اگر فیسیلیٹیشن تھی تو پلانر، وہ ایگزیکیوٹر تھے، تو پلانر اور ایگزیکیوشن، یہ سب چیزوں کی کس کا فائدہ تھا؟ کون اس کے اندر انوالو تھا؟ کون کس کے بیس پہ چل رہا تھا؟ یہ تو وہ خود ہی دے رہے ہیں نا ایویڈنس. میری آپ کی بات تو ختم ہو گئی. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات یقینی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں بھی فیض حمید صاحب انوالو تھے، یا آپ کہہ رہے ہیں یہ بات یقینی ہے؟ دیکھیں سٹن آن دا وال. اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ عزت رکھے، اس میں کلیئرٹی رکھے. فیض حمید کی بھی انوالومنٹ ہے، بانی کی بھی انوالومنٹ ہے، پی ٹی آئی کی بھی انوالومنٹ ہے، جو سائیڈ پہ ہو گئے ان کی بھی انوالومنٹ ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور جنہوں نے انصاف کی کرسی پہ غلط قلم چلایا تھا وہ بھی سب شکنجے میں آئیں گے. تو کوئی بچے گا نہیں اس کیس کے اندر. یہ میں پیٹ رہا تھا آپ لوگوں کے آگے، خان صاحب کے آگے، پارٹی کے آگے، لیکن مجھے بے رحمی سے 9 مئی ہونے سے 1 سال پہلے نکال دیا. اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا. اور یاد رہے اس کی آغاز بھی پہلی دفعہ شروع ہوئی تھی جب جس جگہ کے کور کمانڈر فیض حمید صاحب تھے، وہاں پی ٹی آئی نے پہلی دفعہ ایک ٹیسٹ ٹرائل کا بلوا کیا تھا. وہ آپ کے آرکائیوز میں موجود ہے، آپ دیکھ لیں. پاکستان سے اب کوئی بڑا نہیں ہے. یہ فیلڈ مارشل نے آپ کو اپنے ادارے میں انصاف کر کے بتا دیا. نہ کوئی جج، نہ کوئی جنرل، نہ کوئی سیاستدان، نہ میں، نہ آپ، نہ کوئی. تو اس سے امپریشن مجھے یہ مل رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی بھی بڑا نہیں ہے، نہ جج، نہ جنرل، نہ سیاستدان. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دائرہ صرف یہاں تک محدود نہیں رہے گا، اس کا دائرہ پھیلے گا. کہاں کہاں تک اس کی؟ بالکل جی بالکل. اس میں آپ ابہام نہ رکھیں. میں ایفن بٹ میں کوئی سینرجی اور انرجی اور انالیسس نہیں دے رہا آپ کو. میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور میں آج سے نہیں بتا رہا. میں نے تب بتایا تھا جب کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو میری تو بڑی کلیئرٹی ہے. اللہ عزت رکھے، آگے بھی رکھے، لیکن یہ شکنجے کے اندر سب پکڑے گئے ہیں. اٹس اے میٹر آف ٹائم.